अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप केमिस्ट्री सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस से मुतल्लिक वीडियो देख रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10 का चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। आपने इससे पिछली वीडियोस देख ली होंगी, अगर आपने नहीं देखी तो वो आप ज़रूर देखें। आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं रिव्यू क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फॉलोइंग रिएक्शन कैन अकर ड्यूरिंग लाइटनिंग स्टॉर्म। तो रिएक्शन आप देख रहे हैं जी कि ऑक्सीजन के 3 मोल्स आपस में रिएक्ट करते हैं और ओजोन के 2 मोल्स बना रहे हैं। अब इससे मतलब कुछ चीज़ें हमसे पूछी गई हैं कि एक तो इस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें, उसके बाद यूनिट्स ऑफ केसी लिखें, और तीसरा है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस को आप अलग अलग करके लिखें। तो जी हम करते हैं इसमें कि इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन में हम आगे जी सबसे पहले तो हमने वही इक्वेशन लिख ली जो इक्वेशन हमें दी गई थी, जिसके बारे में हमने तीनों चीज़ें लिखनी हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख ली और उसके बाद हमने उसका सॉल्यूशन ले लिया। तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट थी वो थी कि इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें। तो ये हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इसकी लिख दी है। अच्छा, तो आप जानते हैं कि हम नॉमिनेटर के अंदर जो फॉरवर्ड रिएक्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रखते हैं। तो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन के प्रोडक्ट्स कौन से, ओजोन है। तो ओजोन को हमने ये नॉमिनेटर के अंदर रख दिया है और उसके चूँकि 2 मोल्स हैं, इस तरह से हमने इसकी पावर 2 शो की है, कंसंट्रेशन की पावर 2 लिखी है। ये मोल्स की तादाद के मुताबिक होती है। उसके अलावा जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको, ये जो रिएक्टेंट्स हैं इनको हम डिनोमिनेटर के अंदर लिखते हैं और इसी तरह से हमने लिख दिया। तो केसी एक्सप्रेशन आपके सामने मौजूद है। तो रिएक्टेंट्स के चूँकि मोल्स की तादाद 3 है, तो हमने यहाँ पे ये देख लें आप, ये हमने ये 3 शो किया है यहाँ पे जो कंसंट्रेशन की पावर है ऑक्सीजन की। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का वो है यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यूनिट्स को हमने लिखना है। तो यूनिट्स लिखने के लिए हम अमूमन केसी एक्सप्रेशन को लिख देते हैं। पहले ये हमने केसी एक्सप्रेशन दोबारा लिख दी है यहाँ पे। अगर आप इसको ना भी लिखें तो डायरेक्टली आप यूनिट्स पे आ जाएं तो तब भी मसला कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने पहले केसी एक्सप्रेशन आपके सामने रख दी है, उसके बाद इक्वल का साइन डाला और उसके बाद चूँकि कंसंट्रेशन की हमारे पास यूनिट मोल पर डीएम क्यूब होती है, तो हमने उसी तरह से जिस तरह से ये O3 जो ओजोन है, ओजोन की सबसे पहले ये देख लें आप, ये हमने लिखा उसकी मोल डीएम क्यूब, उसकी कंसंट्रेशन लिख दी। कंसंट्रेशन को ब्रैकेट्स के अंदर हम बंद कर रहे हैं, वो बंद होते हैं, ये कंसंट्रेशन को ज़ाहिर करते हैं। और जिस तरह से मोल्स की तादाद को पावर में शो किया गया था, तो यहाँ पे भी उसी तरह लिख दिया गया है। और अगर डिनोमिनेटर में आप जाकर देखें तो उसमें भी पहले हमने ऑक्सीजन की ये यूनिट लिखी मोल पर डीएम क्यूब, और उसके चूँकि 3 मोल्स थे तो हमने यहाँ पे 3 मोल्स ज़ाहिर कर दिए हैं। अच्छा, अब हुआ क्या है कि नॉमिनेटर में 2 मोल्स आ रहे हैं और डिनोमिनेटर में 3 मोल्स आ रहे हैं। तो जाहिर है कि 2 मोल्स को तो आपस में कैंसिल कर देंगे, लेकिन नीचे 1 मोल की जो कंसंट्रेशन है वो मौजूद रहेगी, उसकी यूनिट मौजूद रहेगी। तो हम अगर उसको ऊपर लेकर जाते हैं तो पावर उसकी -1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने -1 पावर इसकी शो की है, और -1 जब अंदर मल्टीप्लाई करता है तो ये सूरत हाल हो जाती है। तो इस तरह से ये यूनिट आपके सामने मौजूद है जी, इसकी केसी एक्सप्रेशन की यूनिट आपके सामने आ गई इस रिएक्शन की। उसके बाद आपकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो आपके क्वेश्चन की है वो इसके फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन लिखने थे। तो ये हमने फॉरवर्ड रिएक्शन ले लिया। ये देखिए हमने अब एरो जो है वो 1 वे शो किया है, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में एरो है, जबकि पहले जो था आप देख रहे थे कि रिवर्स एरो था। अपना फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन दोनों में एरो मौजूद था, लेकिन अब हमने जो एरो लिखा है वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। और उसमें हमने क्या किया कि ऑक्सीजन के 3 मोल्स रिएक्ट करके ओजोन बना रहे हैं जी, 2 मोल्स ओजोन के।
اچھا، تو اب اسی طرح سے ریورس ریئیکشن کو بھی ہم علیحدہ کر رہے ہیں. یہ ریورس ریئیکشن ہم نے کیا کہ ریورس ریئیکشن میں وہ ایکچولی کیا رہا تھا کہ اوزون واپس آکسیجن بنا رہی ہے. ریورسیبل ریئیکشن میں یہی ہوتا ہے کہ فارورڈ ریئیکشن کے ساتھ ساتھ ریورس ریئیکشن بھی ہو رہا ہے. تو یہاں پہ بھی ہم نے اوزون کو پہلے لکھا ہے، لیکن یہاں پہ بھی سنگل جو ون وے ایئر ہوا اس کو شو کیا، اور اس کے بعد پروڈکٹ میں آکسیجن لکھ دی. تو اس طرح سے یہ جو کوشچن تھا، کوشچن نمبر 3، یہ اس کا سولوشن آپ نے دیکھ لیا ہے. اب ہم نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں. جی اسٹوڈینٹس، نیکسٹ کوشچن نمبر 4 ہے، اور اس میں ہے جی کول ریئیکٹس ود ہاٹ اسٹیم ٹو فارم کاربن مونوآکسائڈ اینڈ ہائیڈروجن. These substances react further in the presence of a catalyst to give methane and water vapors. تو یہاں پہ سب سے پہلے تو کول ہارڈ اسٹیم کے ساتھ ریئیکٹ کر کے کاربن مونوآکسائڈ اور ہائیڈروجن بنا رہا ہے، اور پھر مزید یہ ریئیکشن پروسیڈ کرتا ہے اور ہمارے پاس میتھین اور واٹر ویپرز بنتے ہیں. اب اس کے بارے میں اسٹوڈنٹس جو چیز پوچھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ رائٹ فارورڈ اینڈ ریورس ریئیکشن فار اٹ، ڈیرائیو کے سی ایکسپریشن فار دا ریئیکشن، اور ڈٹرمن یونٹس فار کے سی. تو 3 چیزیں آپ نے لکھنی ہیں. جو کوشچن پہلے گزرا تھا آلموسٹ اسی طرح کا کوشچن ہے، صرف ترتیب کو تھوڑا سا چینج کیا گیا ہے. سب سے پہلے ہم نے فارورڈ ریورس ریئیکشن لکھنے ہیں، اس کے بعد ہم نے کے سی کی ایکسپریشن کو معلوم کرنا ہے، لکھنا ہے، اور تیسری بات ہم نے پھر یونٹس لکھنی ہے. تو بالکل ہم آگے بڑھتے ہوئے سولوشن لے لیتے ہیں اس کوشچن کا. تو سولوشن لے رہے ہیں جی. آپ سب سے پہلے دیکھیے جس طرح سے جو ترتیب ہمارے پاس کوشچن کی تھی ہم نے اسی ترتیب سے سولوشن لیا ہے. سب سے پہلے ہم اس کے فارورڈ اور ریورس ریئیکشن لے رہے ہیں. یہ آپ کا فارورڈ ریئیکشن ہے جی، جس میں کاربن مونوآکسائڈ ہائیڈروجن کے 3 مولز کے ساتھ ریئیکٹ کر کے میتھین بنا رہی ہے، اور اس کے ساتھ واٹر بن رہا ہے. اور پھر ریورسیبل ریئیکشن میں کیا ہو رہا ہے جی، یہ میتھین اور واٹر آپس میں ملیں گے تو ہم میتھین اور واٹر کو اس طرف لے آئے ہیں. چونکہ اب یہ ریورسیبل ریئیکشن ہے، جو پہلے ریئیکشن کے پروڈکٹس تھے وہ اب ریورس ریئیکشن کے. میں ریورسیبل اگر کہہ رہا ہوں تو یہاں پہ ریئیکشن چونکہ ریورسیبل ہے مجموعی طور پر، لیکن یہاں پہ جب ہم نے اس کو پارٹس میں کر دیا ہے، فارورڈ ریئیکشن اور ریورس ریئیکشن کو علیحدہ کیا، تو یہاں پہ صرف ریورس ریئیکشن سمجھ لیں آپ کہ فارورڈ ریئیکشن کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ ریورس ریئیکشن کے ریئیکٹنٹس بن جاتے ہیں. تو یہاں پہ میتھین اور واٹر کو ہم نے اس طرف لکھ لیا لیفٹ سائڈ پہ، اور سنگل ایرو کے ساتھ ہم نے شو کر دیا کہ اس سے کیا چیز واپس بن رہی ہے ہمارے پاس، کاربن مونوآکسائڈ اور ہائیڈروجن. تو جو پہلے یعنی فارورڈ ریئیکشن کے ریئیکٹنٹس تھے وہ ریورس ریئیکشن کے پروڈکٹ بن گئے، اور جو فارورڈ ریئیکشن کے پروڈکٹس تھے وہ ریورس ریئیکشن کے ریئیکٹنٹس بن گئے. یہاں پہ یہ چیز ہوگی جی. اس کے بعد دوسری ریکوائرمنٹ تھی کہ کے سی ایکسپریشن لکھیں، تو کے سی ایکسپریشن ہم نے لکھ دی. ہمارے پاس جو فارورڈ ریئیکشن ہوتا ہے اس کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں، فارورڈ ریئیکشن کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کو ہم نامینیٹر کے اندر لکھتے ہیں. تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں ہم نے نامینیٹر کے اندر لکھ دیا ان کو، اور اس کے جو ریئیکٹنٹس ہوتے ہیں ان کو ڈی نامینیٹر میں لکھتے ہیں. تو یہ ہم نے ڈی نامینیٹر میں لکھ دیا. تو نامینیٹر میں ہم نے میتھین لکھی اور واٹر لکھا، جبکہ ڈی نامینیٹر میں ہم نے کاربن مونوآکسائڈ اور ہائیڈروجن لکھ دی. تو اس طرح سے ہمارے پاس کے سی ایکسپریشن جو ہے بن گئی ہے. اور کے سی ایکسپریشن میں آپ صرف دیکھ لیں کہ چونکہ باقی سارے تو ایک مول ہے، صرف ہائیڈروجن کے 3 مولز ہیں، تو یہ نیچے ہم نے ہائیڈروجن کے 3 مول کو پاور کی شکل میں شو کر دیا ہے. اس کے بعد اس کے سی ایکسپریشن تو ہمارے پاس معلوم ہو گئی ہے، لیکن اب ہم یونٹس معلوم کر رہے ہیں. تو دوبارہ میں نے یہ جو تھی کے سی ایکسپریشن دوبارہ یہاں پہ لکھ کر ایکول کیا ہے اس کو، اور آگے پھر یونٹس لے لیے ہیں. تو اوپر جو ہے یعنی نامینیٹر کے اندر چونکہ ایک مول ہے تو یہ ہم نے ایک مول کی کنسنٹریشن دے دی ہے، اور جبکہ ڈی نامینیٹر میں 1 مول جو ہے کاربن مونوآکسائڈ کا ہے، جبکہ 3 مولز جو ہیں وہ کس کے ہیں جی، 3 مولز ہیں ہائیڈروجن کے. تو یہ 3 مولز ہم نے یہاں پہ شو کر دیے ہیں یہ یونٹس کے اندر بھی. اب اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو اوپر 2 مولز آ رہے ہیں اور نیچے 4 مولز آ رہے ہیں.
अब जब नीचे 4 मोल्स हैं तो 2 मोल्स से कट जाएंगे, लेकिन नीचे 2 मोल्स की कंसंट्रेशन रह जाएगी। और जब आप उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो एक -2 जो है, यानी मोल पर डीएम क्यूब जो यूनिट होता है उसकी मजीद -2 पावर आ जाएगी, और वो अंदर जब मल्टीप्लाई करेगी तो डीएम जो डीएम क्यूब माइनस में था वो +6 में बदल जाएगा, और मोल जो कि प्लस में था उसकी पावर 1 नहीं होती है लेकिन प्लस में होती है, जबकि इस वक्त -2 से मल्टीप्लाई करके उसको -2 में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से ये आपके पास यूनिट मालूम हो गई। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो कुछ रिएक्शंस जो है दिए गए हैं, उन रिएक्शंस की हमने केसी एक्सप्रेशन लिखनी है जी। तो बिल्कुल बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 इसका जो है 5वें सवाल का पार्ट नंबर 1 उसका सॉल्यूशन ले लेते हैं। सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लें कि जिसमें इक्वेशन के अंदर क्या दिया गया है जी। वाटर जो है वो बना रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हाफ मोल, आधा मोल यानी 1 मोल वाटर का पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, बना रहा है क्या चीज़, 1 मोल हाइड्रोजन का और आधा मोल ऑक्सीजन का। ये बैलेंस करने के लिए साफ ज़ाहिर है उसको हाफ मोल लिया गया रिएक्शन के अंदर, ताकि इक्वेशन बैलेंस हो। तो अब इसकी हम केसी एक्सप्रेशन कैसे मालूम करेंगे जी। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि केसी एक्सप्रेशन में हमने जो इसके वो होते हैं प्रोडक्ट है, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसको नॉमिनेटर में हम ले लेते हैं। आप देख रहे हैं कि जी हाइड्रोजन का 1 मोल था तो उसकी कंसंट्रेशन आप देख रहे हैं कि सिर्फ सिंगल मोल के हिसाब से आ रही है, जबकि ऑक्सीजन का हाफ मोल है तो हमने पावर में हाफ मोल शो किया है। इसी तरह से अगर आप देखें इसमें डिनोमिनेटर के अंदर आप देखें तो डिनोमिनेटर के अंदर जो कि वाटर आएगा सिर्फ, और इसका सिर्फ 1 ही मोल है, तो हमने 1 ही मोल से इसको ज़ाहिर किया है। तो मुख्तसर बात यह है कि जो कंसंट्रेशन होती है उसको हम ब्रैकेट्स के अंदर, यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर शो करते हैं, और जो उसके मोल्स की तादाद होती है, मोल्स की तादाद वो हम पावर की शक्ल में शो करते हैं। तो वाटर का जो कि 1 ही मोल है तो हमने उसको नीचे जो है वो 1 ही मोल यहाँ पे दिया है, 1 मोल, क्योंकि 1 मोल को लिखा नहीं जाता, उसकी पावर 1 नहीं लिखी जाती तो इसलिए नहीं लिखी हुई। जबकि हाइड्रोजन का भी 1 मोल है तो इसी तरह से हाइड्रोजन का ऊपर जो है हमने 1 ही मोल लिखा है। ऑक्सीजन का हाफ मोल है तो उसको हमने हाफ मोल के तौर पर लिख दिया है, पावर में हाफ लिख दिया है। तो इस तरह से इसका जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का वो मुकम्मल हुआ। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं जी स्टूडेंट। दूसरा पार्ट उसका सोल्यूशन लेने के लिए सबसे पहले हमने इक्वेशन लिख दी यहाँ पे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन के साथ। 2 मोल्स हाइड्रोजन के हैं, 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का है। ये रिएक्ट करके CH3OH बना रहे हैं जी, मिथाइल अल्कोहल बन रहा है। तो इसमें जो हमारे पास रिएक्शन है उसको हम देख लेते हैं कि वो क्या है। इसमें रिएक्शन तो हमने देख लिया, इसकी केसी एक्सप्रेशन कैसे बनेगी हमने उसी तरह से नॉमिनेटर्स के अंदर जो है वो लिख दिया है जी। प्रोडक्ट्स को, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो प्रोडक्ट CH3OH आ रहा था उसको हमने नॉमिनेटर के अंदर लिखा, और डिनोमिनेटर में हमने 1 मोल लिख दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड का, और हाइड्रोजन के 2 मोल थे तो हमने हाइड्रोजन के दोनों मोल्स को पावर में शो कर दिया है। तो इस तरह से दूसरा पार्ट आपने सॉल्यूशन देख लिया। अब हम तीसरा पार्ट देखते हैं जी। तीसरे पार्ट में COCl2 बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और Cl2। तो यहाँ पे हमने इसका भी केसी एक्सप्रेशन मालूम करना है, तो हम नॉमिनेटर में हम कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन को लेंगे, और डिनोमिनेटर में हम COCl2 को लेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से ही हमने कर दिया जी, चूँकि 1-1 मोल ही सारा पार्टिसिपेट कर रहा है तो हमने कोई पावर नहीं ली किसी भी कंसंट्रेशन की, सिंपल केसी लिख दी है इसकी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका एक पार्ट अभी रहता है, चौथा पार्ट उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं जी। चौथा पार्ट क्या था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 4 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ और बना रहे हैं जी 2 मोल्स क्लोरीन के
اور 2 ہی مولز واٹر کے بن رہے ہیں یہاں پہ. تو اس کی کیسی ایکسپریشن میں بھی ہم اسی طرح سے کلورین کو اور واٹر کو ہم نومینیٹر کے اندر لیں گے چونکہ یہ فارورڈ ریئیکشن کے پروڈکٹس ہیں, اور جبکہ ان کے اسی ریئیکشن کے جو ریئیکٹنٹس ہیں ان کو ہم ڈی نومینیٹر کے اندر لے لیں گے. تو اب ہمارے پاس جو چیز آ رہی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آ رہی ہے جی کیسی ایکسپریشن. تو کیسی ایکسپریشن آپ کے سامنے موجود ہے. ہم نے کیا کیا ہے جی, کلورین کے چونکہ 2 مولز تھے تو اس طرح سے اس کی پاور ہم نے 2 لے لی ہے, یہاں پہ یہ 2 پاور ہے, اور واٹر کے بھی 2 مولز ہیں تو اس کی بھی ہم نے پاور 2 لے لی ہے مولز کو ظاہر کرنے کے لیے. جبکہ ڈینامینیٹر میں اگر آپ دیکھیں تو HCl کے 4 مولز تھے تو یہاں پہ 4 مولز آ رہے ہیں, اور آکسیجن کا 1 ہی مول تھا تو اس کا 1 مول ہم نے شو کیا. تو اس طرح سے اس کی کیسی ایکسپریشن بھی آپ نے دیکھ لی. اس طرح سے آپ کا یہ کوسچن مکمل ہوا. اب ہم آپ کا نیکسٹ کوسچن اس کو سالو کریں گے. نیکسٹ کوسچن ہے کوسچن نمبر 6. ڈٹرمن دا یونٹس آف ایکویلبریم کانسٹنٹس فار دا فالوئنگ ریئیکشنز. کچھ ریئیکشنز آپ کے سامنے موجود ہیں, 4 ریئیکشنز ہیں. ان کی ہم نے یونٹس کو ڈٹرمن کرنا ہے, اور دیکھتے ہیں جی سولوشن کی طرف بڑھتے ہیں اور ایک ایک کر کے ہم ان کا سولوشن لے لیتے ہیں. تو سب سے پہلے کوسچن نمبر جو اس کا پارٹ نمبر 1 ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے جی کہ COCl2 ریئیکشن کر کے ہمیں دے رہا ہے کاربن مانو آکسائڈ اور پلس کلورین. کاربن مانو آکسائڈ اور کلورین اس کے فارورڈ ریئیکشن کے پروڈکٹس ہیں COCl2 کے. اچھا جی, تو سب سے پہلے یونٹس لکھنے سے پہلے ہم عموماً کیسی ایکسپریشن لکھ لیتے ہیں جی. جیسے میں نے یہ لکھ دی کیسی ایکسپریشن اس کی. نومینیٹر میں ہم نے پروڈکٹس کو رکھا کاربن مانو آکسائڈ اور کلورین کو, اور ڈینامینیٹر میں ہم نے COCl2 کو رکھا. اب ایکول کر کے ہم نے اسی طرح سے جس طرح سے یہ کیسی ایکسپریشن کے اندر ان کی کنسنٹریشن آ رہی تھی اسی طرح سے ہم نے ان کنسنٹریشن کی یونٹس ڈال دی ہیں. تو سب سے پہلے جو کہ کاربن مانو آکسائڈ کا 1 ہی مول ہے تو ہم نے یہاں پہ اس کا 1 مول ڈال دیا ہے, اور کلورین کا بھی 1 ہی مول ہے اس کو بھی ہم نے نومینیٹر میں 1 مول ظاہر کر دیا. اور مجموعی طور پر اس میں نومینیٹر کے اندر 2 مولز ہو گئے ہیں, اور اگر ہم ڈینامینیٹر میں دیکھیں تو COCl2 کا بھی 1 ہی مول ہے تو وہ بھی 1 شو کر دیا ہم نے. اب دیکھیے نامینیٹر میں 2 مولز کی کنسنٹریشن ہے اور ڈینامینیٹر میں 1 مول کی کنسنٹریشن ہے. 1 مول سے کینسل ہو جائے گا اور اوپر 1 مول باقی رہ جائے گا, اور اس کو آپ آنسر کے طور پر لے لیں گے. یہ آپ کی یونٹ اس ریئیکشن کی یونٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں. پارٹ 2 ہے اسی ریئیکشن کا. اس میں ہائیڈروجن اور آیوڈین آپس میں ریئیکٹ کر رہے ہیں اور ہائیڈروجن آئیڈائڈ بن رہا ہے. تو اس کے لیے ہم نے اب یہاں پہ بھی صورتحال یہی ہے کہ ہمارے پاس جو وہ ہے اپنا پروڈکٹ ہے اس فارورڈ ریئیکشن کا وہ ہائیڈروجن آئیڈائڈ ہے, 2 مولز ہیں اس کے, اور یہ ہمارے پاس ریئیکٹنٹس ہیں دونوں فارورڈ ریئیکشن کے. تو اگر ہم اس کی کیسی معلوم کرنا چاہیں گے جی تو کیسی جو ہے وہ یونٹس معلوم کرنی ہے تو سب سے پہلے وہی میں نے کیسی کو دوبارہ لکھ دیا یہاں پہ, کیسی یہ لکھ لی. ٹھیک ہے جی, نامینیٹر میں ہائیڈروجن آئیڈائڈ اور اوپر اس کے 2 مول بھی شو ہو رہے ہیں, اور ڈینامینیٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 مول ہائیڈروجن کا ہے اور 1 ہی آیوڈین کا ہے. اچھا, اسی حساب سے ہم نے اس کی یونٹس لکھی ہیں. ہائیڈروجن آئیڈائڈ کی یہ کنسنٹریشن لکھی اور اس کے 2 مول ظاہر کر دیے, اور ڈینامینیٹر کے اندر ہم نے ہائیڈروجن کی یہ یونٹ لکھی ہے اور یہ آیوڈین کی کنسنٹریشن کی یونٹ لکھ دی ہے. چونکہ 2 مولز نامینیٹر میں ہیں اور 2 ہی مول ڈینامینیٹرز میں ہیں تو آپس میں کینسل ہو گئے تو آپ کے پاس 9 یونٹ اس کا آنسر آیا جی. اس کے بعد ہم نیکسٹ لے لیتے ہیں جی. نیکسٹ جو تیسرا پارٹ تھا اسی کوسچن کا, اس میں کیا ہو رہا تھا جی, ہائیڈروجن کے 2 مولز ریئیکٹ کر رہے ہیں آکسیجن کے 1 مول کے ساتھ, اور اس طرح سے واٹر کے 2 مولز بن رہے ہیں. تو اس میں اس کی یونٹس جو ہیں وہ معلوم کرنے کے لیے ہم نے اسی طرح سے کیسی سب سے پہلے کیسی ایکسپریشن لکھی ہے, یہاں پہ کیسی ایکسپریشن لکھ دی, اور اسی کے مطابق ہم نے یونٹس لکھی ہیں. چونکہ نامینیٹر کے اندر واٹر کا 2 مولز ہیں واٹر کے, تو یہ اس کی کنسنٹریشن لکھ کر یہاں پہ 2 مول ظاہر کر دیے,
اور ڈینامینیٹر میں ہمارے پاس ہائیڈروجن کے 2 مولز ہیں، تو یہ ہم نے اس کی یونٹ لکھ کر یہ اس کے 2 مولز لکھ دیے، اور آکسیجن جو ہے اس کا 1 ہی مول ہے تو وہ اس کی کنسنٹریشن کی یونٹ لکھ دی۔ اب ہمارے پاس جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ نامینیٹر میں 2 مولز ہیں جبکہ ڈینامینیٹر میں ہمارے پاس 3 مولز ہیں، تو ہمارے پاس جو آنسر یہاں پہ شو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ نامینیٹر میں یونٹ آ رہی ہے تو ہم اس کو ڈینامینیٹر میں آ رہی ہے تو ہم اس کو جب نامینیٹر میں لے کر جائیں گے تو کیا ہو جائے گا جی کہ -1 اس کی مزید پاور آ جائے گی، جو کہ اندر ملٹیپلائی کر کے اندر والی جو علامتیں ہیں ان کو چینج کر دے گی، تو مول -1 میں ہو گیا ہے اور ڈی ایم +3 میں چلا گیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ آپ کا اس کی یونٹ آ جاتی ہے جی اس کی پارٹ 3 کی۔ اور اب ہم نیکسٹ جو ہمارے پاس پارٹ رہ گیا ہے، چوتھا پارٹ، اس کی بھی ہم معلوم کر لیتے ہیں جی۔ سب سے پہلے ریئیکشن دیکھ لیں کہ نائٹروجن کا 1 مول آکسیجن کے 2 مولز کے ساتھ ریئیکشن کر کے NO2 کے 2 مولز بنا رہا ہے، تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یونٹ لکھنے سے پہلے ہم کیسی ایکسپریشن اس کی لکھ لیتے ہیں جناب۔ تو کیسی ایکسپریشن کو میں نے ویسے ہی لکھا ہے اور ایکول کر کے پھر آگے آپ یونٹس دیکھ رہے ہیں۔ تو NO2 کے چونکہ 2 مولز تھے تو یہاں پہ بھی ہم نے اس کی کنسنٹریشن کی یونٹ کے 2 مولز لکھ دیے، اور نائٹروجن کا چونکہ 1 مول تھا تو یہاں پہ 1 ہی مول آ رہا ہے، آکسیجن کے پھر اگین 2 مولز ہیں تو یہاں پہ 2 مولز لکھ دیے۔ تو اس طرح سے نیچے 3 مولز ہیں اور اوپر 2 مولز ہیں، 2 مول سے کٹ جائیں گے، نیچے 1 مول کی کنسنٹریشن باقی رہ جائے گی جو یہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ اس میں بھی یہی ہوا کہ جب ہم اس کو نامینیٹر میں لے کر جا رہے ہیں تو اس کی پاور -1 ہو جائے گی، ٹوٹل پاور مجموعی پاور -1 ہوئی، اور وہ -1 اندر ملٹیپلائی کر کے اس نے یہاں پہ تبدیلی کر دی کہ اس کو مائنس کر دیا ہے اور اس کو پلس کر دیا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کا یہ کوسچن جو ہے پورا سالو ہو گیا ہے۔ اب ہم نیکسٹ کوسچن کی طرف پڑھتے ہیں جی اسٹوڈینٹس، آپ کا نیکسٹ کوسچن نمبر 7 ہے، اور یہ کوسچن ہے اسٹیٹ دا ویز دیٹ ایکویلیبریم کین بی ریکاگنائزڈ۔ کچھ ایسے طریقے بتائیں جس سے ایکویلیبریم کو ریکاگنائز کیا جا سکے، یعنی یہ چیک کیا جا سکے کہ کسی ریئیکشن کے اندر ایکویلیبریم سٹیٹ آ گیا ہے یا نہیں آیا۔ تو بالکل اس کو چیک کیا جا سکتا ہے جی۔ اس کے لیے ہمیں جو ریئیکٹنٹس ہیں اور پروڈکٹس ہیں ان کی کنسنٹریشن کو بار بار چیک کرنا پڑے گا، اور جب ہمیں یہ پتہ لگے کہ اب ریئیکٹنٹس اور پروڈکٹس کی کنسنٹریشن کانسٹنٹ ہو گئی ہے، وہ مزید چینج نہیں ہو رہی، تو ہم بالکل اس سٹیج کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ ریئیکشن ایکویلیبریم سٹیٹ کے اوپر ہے۔ تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ یہ لکھ دیا ہے میں نے کہ ایکویلیبریم اسٹیٹ آف اے کیمیکل ریئیکشن کین بی ڈیٹرمنڈ بائی ڈیٹرمننگ کنسنٹریشن آف ریئیکٹنٹس اینڈ پروڈکٹس ایٹ ریگولر انٹرولس۔ وین کانسٹنٹ کنسنٹریشن آف ریئیکٹنٹس اینڈ پروڈکٹس از observed, the reaction is at equilibrium. This can be done by both physical as well as chemical methods such as titration and spectroscopy. تو ہم ریئیکٹنٹس اور پروڈکٹس کی کنسنٹریشن کو بار بار چیک کرتے رہیں گے، اور جب کنسنٹریشن کانسٹنٹ آ جائے گی تو مزید اس میں چینج نہیں ہوگا تو یہ ریئیکشن ایکویلیبریم پہ ہوگا۔ اور یہ ہم چیک کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اس کو ٹائٹریشن اور اسپیکٹروسکوپی کے تھرو کنسنٹریشن ریئیکٹنٹس اور پروڈکٹس کی چیک کر سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس اس طرح سے کوسچن نمبر 7 کا آنسر بھی آپ کو دے دیا گیا ہے۔ اب ہم نیکسٹ کوسچن اس کی طرف بڑھ رہے ہیں جی، کوسچن نمبر 8۔ کوسچن نمبر 8 ہے ڈسکرائب دا میکروسکوپک کریکٹرسٹکس آف ایکویلیبریم۔ کوسچن کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک ریئیکشن ایکویلیبریم کے سٹیج کو یا سٹیٹ کو اٹین کر لیتا ہے تو اس کے اس وقت کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں، وہ کریکٹرسٹکس کیا بیان کیے جا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایکویلیبریم کے اوپر ریئیکشن چونکہ سٹاپ تو نہیں کر رہا ہوتا اور وہ ریئیکشن مسلسل جاری رہتا ہے، ریئیکٹنٹس پروڈکٹس کو بنا رہے ہوتے ہیں، ایک کریکٹرسٹک ہو سکتا ہے۔ دوسرا کریکٹرسٹک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروڈکٹس ریئیکٹنٹس کو بنا رہے ہیں واپس، یہ دوسرا کریکٹرسٹک ہو گیا۔
तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि चूंकि कंसंट्रेशन एक ऐसा स्टेज अटेन हो जाता है कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की कांस्टेंट हो जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन। और तीसरी बात हम ये कह सकते हैं, चौथी बात, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो इसको यहाँ पे बयान कर दिया गया। पहला कैरेक्टरिस्टिक लिखा है कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, और दूसरी बात प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट्स। तीसरी बात है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, और चौथी बात आ गई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स भी बयान हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी आपको मिल गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी एक्सरसाइज के थिंक टैंक से लिया गया है, और ये क्वेश्चन है ब्रोमीन क्लोराइड BrCl decomposes to form chlorine and bromine. For this reaction write chemical equation, Kc expression and units of Kc। तो सबसे पहले तो हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है इसकी, और फिर इसकी Kc एक्सप्रेशन लिखनी है, और फिर यूनिट्स ऑफ Kc लिखने हैं। तो सॉल्यूशन इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जी। सॉल्यूशन है, सबसे पहले हम लेंगे केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाए? केमिकल इक्वेशन लिख दी कीजिए कि BrCl के 2 मोल्स होंगे, इन इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे तो 2 मोल्स BrCl के हो जाएंगे, और ये बना रहे हैं Br2 और Cl2, यानी ब्रोमीन और क्लोरीन, ये चीज़ें बन रही हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के तौर पर। और रिवर्स रिएक्शन में क्या हो रहा है? ब्रोमीन और क्लोरीन वापस आपस में रिएक्ट करके BrCl बना रहे हैं। ये इसका पहली रिक्वायरमेंट थी। अब हम इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट देखते हैं जी, वो है जी Kc एक्सप्रेशन। तो Kc एक्सप्रेशन में हमने नॉमिनेटर के अंदर जो प्रोडक्ट हमें नज़र आ रहे हैं फॉरवर्ड रिएक्शन के, वो आ रहे हैं Br2 और Cl2, ये हम ले लेंगे नॉमिनेटर में, और चूँकि दोनों का एक एक मोल है तो हम एक एक मोल ले लेंगे। और जहाँ तक तल्लक है डिनोमिनेटर का, तो उसमें हम BrCl ले लेंगे, उसके 2 मोल होंगे। तो ये आपके सामने Kc एक्सप्रेशन है। Kc एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं कि उसी तरह से यहाँ पे ये क्लोरीन का 1 मोल, ब्रोमीन का 1 मोल और BrCl के 2 मोल्स यहाँ में हमने लिख दिए। उसके बाद हमारे पास इसका तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो हम देखते हैं जी कि वो क्या है। तीसरी रिक्वायरमेंट में हमें बताया गया था कि जी हम इसके यूनिट्स लिखें, यूनिट्स ऑफ Kc। तो यूनिट ऑफ Kc लिखने के लिए एक दफ़ा फिर हम लिख लेते हैं जी इसकी Kc एक्सप्रेशन सबसे पहले, और उसके मुताबिक यूनिट्स हमने लिख दिए हैं जी। आप ये देखिए कि नॉमिनेटर के अंदर 1 यूनिट की कंसंट्रेशन की मतलब एक चूँकि मोल है तो उसकी यूनिट लिख दी है, और उसके अलावा क्लोरीन का भी 1 ही मोल है, यानी ये ब्रोमीन का था और ये क्लोरीन का 1 मोल था, तो उनकी कंसंट्रेशन का यूनिट लिख दिया गया। और डिनोमिनेटर में BrCl के चूँकि 2 मोल्स थे तो वो लिख दिए। तो अब आप देखिए कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के मोल आपस में बराबर हैं, 2 ही मोल हैं नॉमिनेटर में और 2 ही मोल डिनोमिनेटर में, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया गया है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी थिंक टैंक से ही है, और ये क्वेश्चन है Kc एक्सप्रेशन फॉर अ रिएक्शन इज गिवन बिलो। Kc एक्सप्रेशन आपके सामने मौजूद है। नॉमिनेटर में NO2 के 2 मोल्स हैं और डिनोमिनेटर में N2O4 है। तो इसके बारे में कहा गया है, जो पूछा जा रहा है वो ये है कि चूज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड डिराइव यूनिट्स ऑफ Kc फॉर दिस रिएक्शन। तो बिल्कुल आप स्टूडेंट्स अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं इस बात से कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम नॉमिनेटर के अंदर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे नॉमिनेटर के अंदर NO2 मौजूद है, उसके 2 मोल्स मौजूद हैं, और रिएक्टेंट्स को हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो इसका मतलब है इस रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स हैं वो N2O4 हैं, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो NO2 हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक
بالکل ہم کر دیتے ہیں جی کہ سب سے پہلے اس کی میں نے ایکویشن لکھ دی. اس ایکویشن سے لگ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے ریئیکٹنٹس میں N2O4 کو رکھا ہے اور پروڈکٹس میں ہم نے NO2 کو رکھا ہے اور اس کے 2 مولز بھی لکھ دیے. تو اس ریئیکشن سے ہی آپ کو پتہ لگ گیا کہ ریئیکٹنٹس اور پروڈکٹس کون کون سے ہیں. تو ہم نے اس کے ایک پارٹ کا سوال کے ایک پارٹ کا جواب دے دیا. اب ہم بڑھتے ہیں اس کے دوسرے پارٹ کی طرف اور دوسرے پارٹ میں ہم نے کیا بتانا ہے کے سی ہم نے لکھنی ہے اس کی. تو کے سی بلکہ یونٹس لکھنی ہے تو یونٹس سے پہلے ہم ذرا کے سی بھی لکھ لیتے ہیں. تو اس چیز کو ہم نے اسی طرح سے کر دیا ہے. تو کے سی میں ہم نے NO2 کو کے 2 مولز تھے ان کو ہم نے ظاہر کیا ہے اور ڈینامینیٹر میں ایک ہی مول ہے N2O4 کا تو وہ لکھ دیا. تو اسی طرح سے ہم نے یونٹس بھی لے لی. یونٹس میں بھی نامینیٹر میں ہم نے 2 مولز کی لکھے ہیں, کنسنٹریشن کے 2 مولز ہیں اس کے NO2 کے, اور ڈینامینیٹر میں ہمارے پاس ایک ہی مول ہے. اور چونکہ اوپر 2 مول ہے نیچے ایک ہے تو ایک مول آپس میں کٹ جائے گا اور اوپر 1 مول ہمارے پاس بچ گیا ہے. تو اس کی یونٹس یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں مول پر DM³. تو اسٹوڈنٹس اس طرح سے آپ کا یہ کوشچن بھی سالو ہو گیا ہے. اور اب ہم بڑھتے ہیں آپ کے ایک اور کوشچن کی طرف. نیکسٹ کوشچن بھی تھنک ٹینک سے ہے اور کوشچن ہے فار وچ آف دا فالوئنگ ریئیکشنز آر بوتھ ریئیکٹنٹ اینڈ پروڈکٹس لائکلی ٹو بی فاؤنڈ وین دا ریئیکشن اپیئرس ٹو بی کمپلیٹ. اور ساتھ یہ بھی لکھا ہو جسٹیفائی, اس کو جسٹیفائی بھی کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم ریئیکشن دیکھ لیتے ہیں کہ ریئیکشن کیا ہے. 2 ریئیکشن ہمارے پاس آ گئے ہیں. پہلا ریئیکشن ہے کاربن اور آکسیجن آپس میں ریئیکٹ کر کے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بنا رہے ہیں جی. یہاں پہ ہمارے پاس یہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بن رہی ہے. اور آپ اگر غور سے دیکھیں تو یہ ایک 1 وے ریئیکشن ہے, مطلب صرف فارورڈ ڈائریکشن میں ہو رہا ہے, ریورسیبل ریئیکشن نہیں ہے. جبکہ دوسرے ریئیکشن اگر آپ دیکھیں تو HF کے 2 مولز آپس میں یہ بنا رہے ہیں کس کو, ہائیڈروجن اور فلورین کو. تو 2 مولز HF کے ہیں اور ایک مول ہائیڈروجن اور فلورین کا بن رہا ہے, اور یہ ایک ریورسیبل ریئیکشن ہے. اب کہا کیا گیا ہے, کہا یہ گیا ہے کہ ان ریئیکشنز اگر یہ ریئیکشن کمپلیشن کی طرف جاتے ہیں تو ان میں کون کون سے سبسٹانسز اس وقت موجود ہوں گے. تو بالکل ہم بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر, اس کا سلوشن دیکھ لیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم ریئیکشن نمبر 1 کا سلوشن لیتے ہیں جی کہ 1 کا سلوشن کیا آئے گا. اب ہم نے سب سے پہلے اس کی ایکویشن لکھی ہے کہ کاربن اور آکسیجن آپس میں مل کر کاربن ڈائی آکسائڈ بنا رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹس ایک چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ چونکہ جو irreversible ریئیکشن ہوتے ہیں, یہ ایرو 1 وے ایرو ہم نے شو کیا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ صرف ایک ڈائریکشن میں یہ ریئیکشن چل رہا ہے, ریورسیبل نہیں ہے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ کمپلیٹ تو ہو جائے گا. تو جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ ریئیکشن کمپلیٹ جب ہوگا تو ریئیکٹنٹس کمپلیٹلی استعمال ہو جائیں گے اور صرف ہمارے پاس پروڈکٹ جو ہیں وہ موجود ہوں گے جب ریئیکشن مکمل ہوگا. اس میں ریئیکٹنٹس موجود نہیں ہوں گے, صرف پروڈکٹس ہوں گے. اچھا تو ہم نے اس کو لکھا ہے کہ دس از irreversible reaction because it takes place in one direction only. In such reactions, the tendency of reverse reaction is negligible. Therefore, only products are likely to be found at the time of completion of the reaction. تو اس ریئیکشن کے بارے میں جو اس کوشچن کے جو پہلا پارٹ ہے وہ آپ نے دیکھ لیا. اب ہم اسی کوشچن کا جو دوسرا پارٹ تھا, ایک اور ریئیکشن ہے, اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کیا صورتحال ہوگی. چونکہ یہ ایک ریورسیبل ریئیکشن ہے, پہلے والا irreversible تھا اور یہ ریورسیبل ریئیکشن ہے. یہ دونوں ڈائریکشنز میں یہ ریئیکشن ہو رہا ہے جی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ دونوں ڈائریکشنز میں ہو رہا ہے. اب کیا ہوگا کہ یہ ریئیکشن تو پہلی بات ہے مکمل نہیں ہوتے, کمپلیٹ نہیں ہوتے, لیکن بہرحال ان کے اندر ایکویلیبریم کا سٹیٹ ضرور آ جاتا ہے. تو اس سٹیج کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں, چونکہ جو ریئیکٹنٹس آپس میں ریئیکٹ کر کے پروڈکٹس بنا رہے ہوتے ہیں اور پروڈکٹس واپس
کیا کر رہے ہیں؟ ریئیکٹنٹس کو بنا رہے ہیں. تو اس لیے اس آپ مکسچر کے اندر دیکھیں گے کہ ریئیکٹنٹس اور پروڈکٹس دونوں موجود رہیں گے، یعنی ایچ ایف بھی موجود رہے گا اور ہائیڈروجن اور فلورین بھی موجود ہوں گے. تو اس طرح سے آپ کا یہ کوشچن سالو ہو گیا ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا کوئی اور کوشچن اگر ہے. ہاں جی بالکل ہے، اور اس کوشچن کو جی تھنک ٹینک کا ایک اور کوشچن ہے آپ کا، اور یہ کوبالٹ کلورائڈ کا واٹر ٹیسٹ کے حوالے سے بتانا ہے. تو کوشچن ہے جی کوبالٹ کلورائڈ فارمز پنک کرسٹلز when they are heated water is evolved and they turn blue. Can you use cobalt as a test for water? Argue. تو آرگومنٹس دینے ہیں کہ کیا ہم اس کو واٹر ٹیسٹ کے لیے کوبالٹ کلورائڈ کا استعمال کر سکتے ہیں. کوبالٹ کلورائڈ کا جو فارمولہ ہے اسٹوڈنٹس وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ CuCl3 ہوتا ہے، اور یہ CuCl3 بلو کلر میں ہوتا ہے، اسکائی بلو کلر میں. لیکن جب اس کے ساتھ واٹر کے مالیکیول اٹیچ ہو جاتے ہیں، جیسے آپ یہ فارمولہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ 6 واٹر مالیکیولز اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، تو اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے. واٹر مالیکیولز کی اویلیبلٹی کی صورت میں یا ہیومیڈیٹی کی صورت میں اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے، اور یہ بلو اسکائی بلو سے پنک کی طرف اس کا کلر چلا جاتا ہے. تو یہ ہمیں اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اس کے کلر کی تبدیلی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ واٹر کی لیکیج ہے. لیکیج کو بھی ہم چیک کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے ہیومیڈیٹی میں ہونے والی جو تبدیلی ہے اس کا بھی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے. جی تو اس کوشچن کو آنسر کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ اس میں نے ایک آنسر آپ کے لیے لکھ دیا ہے پارٹ اے کر کے. اس کے 2 پارٹس میں نے جواب دیا ہے. 2 آرگومنٹس اس میں دیے گئے ہیں. پہلا آرگومنٹ جو اے میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کوبالٹ کلورائڈ چینجز کلر ان ریسپانس ٹو ہیومیڈیٹی. ایز ہیومیڈیٹی انکریزز cobalt chloride changes color from sky blue to purple to pink. Such striking changes in color make cobalt chloride useful as a humidity indicator in weather instruments. تو ویدر ڈپارٹمنٹ جو ہے یا آپ محکمہ موسمیات کی اگر بات کریں تو محکمہ موسمیات اپنے جو ہیومیڈیٹی انڈیکیٹر ہے ان کے اندر کوبالٹ کلورائڈ کا استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہیومیڈیٹی میں ہونے والی چینجز کو آبزرو کرتے ہیں اس کوبالٹ کلورائڈ میں ہونے والے کلر چینج کی وجہ سے. اسی طرح سے ہم واٹر جو لیکیج ہے پائپس کے تھرو پائپ میں سے وہ بھی ہم چیک کر سکتے ہیں کوبالٹ کلورائڈ کے استعمال سے. تو یہاں پہ بی پارٹ میں نے ایک اور آرگومنٹ دیا ہے جو واٹر لیکیج کے حوالے سے چیک کرنے اس کا ٹیسٹ کرنے کے حوالے سے ہے. کوبالٹ کلورائڈ could be used to test for the presence of water leakage through tiny cracks in pipes or porcelain. If there is leakage of water, the test paper goes from blue to pink. تو اب اگر ہمارے پاس ٹیسٹ پیپر موجود ہو جو اس کا ہو کوبالٹ کلورائڈ کا ٹیسٹ پیپر ہو، اس کو ہم جب کسی پائپ کے جوائنٹ وغیرہ کے ساتھ لگائیں تو وہاں پہ اگر وہ کلر اس کا بلو سے چینج ہو جاتا ہے، پنک ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے لیکیج موجود ہے. تو اس طرح سے اسٹوڈنٹس آپ نے 2 اس کے واٹر ٹیسٹ کوبالٹ کلورائڈ کے دیکھے. ایک ہم نے ہیومیڈیٹی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کو دیکھا کہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے ایز ہیومیڈیٹی انڈیکیٹر ویدر انسٹرومنٹس کے اندر، اور دوسرا ہم پائپس کے اندر یا کوئی اور ٹینکس وغیرہ میں جو لیکیج ہوتی ہے، پانی لیک ہو رہا ہوتا ہے، اس کو بھی وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں، لیکیج کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح سے آپ کی یہ ایکسرسائز مکمل ہوئی. اس کے تمام کوسچنز کو ہم نے یہاں پہ سالو کر دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہے. آپ کو اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں. اور میں نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی وہ نیکسٹ ایکسرسائز سے متعلق ہوگی. اس وقت تک اللہ حافظ.